79 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر اور 8 سال تک جنگ جاری رہی. مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے. آخری وقت میں وہ داڑھی رکھ لے تو ان کو پھر مومن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جی اس ٹائم بڑی اچھی تقریر کی, وہ موت دیکھ کے تو سارے اس طرح کرتے ہیں بھائی. پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا, اور ایران کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا کہ تازہ ایران اس وقت انقلاب سے نکلا تھا اور 8 سے نکلا تھا. لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے, وہ نہیں کسی کو یاد. تو کیا کر لیا صدام حسین, برے یاد ہے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے جب پہلی دفعہ صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے نا, مرزا اسلم بیگ صاحب انہوں نے پیرلل میں نا جماعت اسلامی کو ہائر کر کے جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے نون لیگ کو ہائر کیا, پھر پی ٹی آئی کو کیا, اس زمانے میں ان کی بی ٹیم جو ہے جماعت اسلامی ہوتی تھی, ان کے ذریعے صدام حسین کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے. میں 1992 کی بات کر رہا ہوں, اور جناب 120 جہاز گر گئے, 160 جہاز گر گئے. لگتا تھا کہ امریکہ تو دنیا سے ختم ہو جائے گا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا, صدام ہی چلا گیا. یہ لادہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے مانا کہ صدام حسین کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کوئی نہیں ہے, ہم تو بس ختم کرنا چاہتے تھے. اس کا نیوکلیئر پروگرام بھی انہوں نے ختم کر دیا. اسی وجہ سے پھر ایران کو اندازہ ہوا تھا اسرائیل ہمارا کر دے گا, اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے ایٹم بم بنانا نہیں ہے, ہمیں تو چلانے دینا. بال عراق کا تو انہوں نے ختم کیا, تو عراق ہڑپ کر لیا, افغانستان ہڑپ کر لیا. اور یار کہانیاں کرانی بند کرو. کہتے ہیں افغانستان جنگ جیت گیا, امریکہ کا قبرستان بن گیا. امریکہ کا قبرستان کہاں سے بنا بھائی, وہ قبرستان ہمارا بنا. امریکہ کے تو چند فوجی مرے, 1 ملین سے زیادہ افغان مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں, ان کی قبریں بنی ہیں. قبرستان ہمارا بنا ہے. جو جنگ تم لوگ کہتے تھے کہ یہ تو طالبان ان کو 20 دنوں میں بھگا دیں گے, 20 سال تک بیچارے پہاڑوں میں چھپے رہے. ابھی بھی امریکہ چھوڑ کے گیا افغانستان. ہاں, یہ جنگ طالبان نہیں جیتے, یہ جنگ امریکہ ہارا ہے کہ ہم مزید خرچہ نہیں کر سکتے. ان کا کیا چھوڑا ہے, 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں وہاں جو افغانی بیچارے یہاں سے ہم نے نکالے ہیں نا. آپ کو وہاں کی دردناک سٹوریاں بتائیں, کیا عورتوں پہ گزر رہی ہے, کیا بچوں پہ گزر رہی ہے. آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. آپ کو تو بتا رہے تھے امیر المومنین آ گئے ہیں, وہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو سونے کے ذخائر وہاں پہ نکل آئیں گے اور تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. ٹوٹل چوری کی اکانومی کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی امریکہ ان کی مدد کرتا ہے. 7 سے 8 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو سمگلنگ سے وہ پورا کرتے ہیں. وہ بھی جب سے ہمارے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل صاحب نے ان کی سمگلنگ روکی ہے تو ان کی چیخیں اوپر جا رہی ہیں, کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے. اوپر سے ایک برڈن پڑ گیا جو یہاں سے ہم نے لاکھوں لوگ وہاں بھیجے. مشکل زندگی بیچاروں کی. اب تھوڑا چائنا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے, ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں, معاملات بہتری. اس طرح نہیں دنیا چلتی بھائی. اور ان کی جو جان بخشی طالبان کی, وہ ان غاروں میں چھپ کے ہوئی ہے جو امریکہ نے ان کو بنا کے دیے تھے تورا بورا کے بعد, پہاڑوں کے اندر, رشین وار کے دور. اسلحہ بھی تھا, وہ رشیا کا چھوڑا ہوا تھا جو استعمال کرتے رہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا 5 ہی وہ گوسے بخت ہیں, امریکہ, یو کے, فرانس, چائنا اور رشیا. یہ ریالٹیز آپ جب یہ بتاؤں گا کہیں گے یہ ان کا ایجنٹ ہے. آپ لوگ مجھے ایجنٹ کہہ بھی لیں تب بھی دنیا کی ریالٹی نہیں بدلتی بھائی. نہ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کو بزدل بنایا جائے, یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کوئی بھرگلائے نہ, اور یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اسرائیل امریکہ تو پہنچ نہیں سکتے, سینے پہ بم باندھ کے تو جا کے جی ایچ کیو کے اوپر یہ حملہ کرتے ہیں. یہ نوسط روکنے کے لیے میں یہاں بول رہا ہوتا ہوں کہ ٹین ایجرز کو گمراہ نہ کرو. میں جو پولیٹیکل لیڈرز کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو گمراہ نہ کرو. اپنے بچے باہر کے ملک میں رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کے بچے نہ مرواؤ دبوں میں. میں اگر مذہبی جماعتوں کے خلاف بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کہ ان
کہ اپنے بچے جا کے ممتاز قادری نہیں بنتے، لوگوں کے بچوں کو ممتاز قادری نہ بناؤ۔ تم لوگ جنازے پڑھا کے چندے اکٹھے کرتے رہتے ہو، فراڈ مچایا ہوا ہے۔ تو عراق ختم ہو گیا، کیا کر لیا ہم نے؟ اب میں پنجابی میں وہ بولنا نہیں چاہتا، اردو میں بول دیتا ہوں، کیا اکھاڑ لیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں گیا۔ افغانستان بھی، مصر کا بھی انہوں نے ڈنگ نکال کے رکھ دیا۔ اخوان المسلمون کی حکومت آئی تھی، ختم کروا دی۔ کس کی مدد سے؟ عرب ملکوں کی مدد سے، صرف اس لیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف تھے، حالانکہ سنی تھے۔ جماعت اسلامی کا ہی آف شوٹ تھا۔ اب ساروں کو اپنے لالے پڑے، تو ایک ایک کر کے ختم کر دیے۔ لبنان کا کیا اشر کیا، شام کا کیا کیا، اب لا کے بھابی کو حکومت بٹھائی ہے وہاں پہ، اور ان کی حالت آپ کے سامنے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسرائیل اور امریکہ اور ترکیے نے یہاں پہ بٹھایا، اور امریکہ نے ہیڈ منی بھی ختم کر دی۔ جو پہلے دہشت گرد تھا داعش کا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرو ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد اور ہیرو کون بناتا ہے؟ امریکہ۔ دستار بندی کون کرتا ہے؟ ہاں، آج وہ کسی کو دہشت گرد کہہ دیں، وہ دہشت گرد ہے۔ جس کو کہہ دیں یہ بڑا اچھا انسان ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ یہ ریالٹی ہے۔ اب میں اپنی خواہشات کو تو ریالٹی نہیں بنا سکتا۔ یہ تمام ریالٹیز میری خواہشات نہیں ہے۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کو لیڈ کرے۔ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ حج کا خطبہ دے رہا ہو، لیکن اس طرح کرنے سے کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے، اس دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ بھائیو، قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ التوبہ میں 33 نمبر، سورۃ الفتح میں 28 نمبر، اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور سورہ الفتح میں آتا ہے وکفیٰ باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس کا برا مان جائے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے۔ یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو۔ پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے۔ ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت، ایسا نہیں ہوا۔ کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی، اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا، اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے۔ امام محمد بن عبداللہ المہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ خلیفۃ اللہ، ان کی خلافت قائم ہونی ہے، اور وہ ہے 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ 12ویں خلیفہ ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ 7 خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن بن علی، اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام۔ 6 ہیں جو گزر چکے، اور 12ویں خلیفہ ہیں جو 7ویں خلیفہ گنتی میں، اور ویسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی، جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود۔ بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں ہیں بھی کوئی 1-2 صحابی سے غریب روایتیں ہیں۔ نہیں بھائی، حدیثیں متواتر ہیں۔ کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں، جنت کے 8 دروازوں کی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان
محمدًا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ 8 کی نسبت سے 8 صحابی کا مسلم ہے جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں، ان کے بارے میں پریڈکشن۔ یہ حدیثیں متواتر ہیں، اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع، وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں، شخصیت پہ اتفاق۔ اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو سعید خدری، اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ، اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ اجمعین۔ 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے، یہ تواتر کے ساتھ ہے۔ اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں، یہ الٹ ٹپ نہیں ہے، 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر، بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ، بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے، جلد 2 مقالات ہو جس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر۔ میں نے یہ روایتیں بھی حاصل کی ہیں، لہٰذا میں نے ان کا نام لے دیا۔ شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر۔ پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 3450 اور مسلم میں 305۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہو۔ اللہ، یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیہ پیغمبر، وجیہ دنیا والآخرہ عیسیٰ ابن مریم وہ تم پہ نازل ہوگے، لیکن امام میرا مقتدی، اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہو علیہ السلام، تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئے آپ ہماری امامت فرمائیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے، آئے آپ ہماری امامت فرمائیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر عمرہ ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی، تم امامت کرو میں تمہارے پیچھے دبا۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اترے گی اور امیر تم میں سے، اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اصل خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا، یہ امام مہدی کی جو موجے لگے گی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی الحمد للہ۔ بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے، امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال قتل کروائے گا۔ صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھے، وہ پروٹوکول کے طور پر، وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے، 2 فرشتوں کے کنارے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے، مسجد کے مینار، یہ صحیح مسلم میں۔ اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم گارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، امام مہدی پھر بیک پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی
شخص پہ اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہے وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکتا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے محمد کی طرف بک دے گا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12 آپ سن لیں، عیسیٰ علیہ السلام پر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے، اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390 91 اور 92، اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال چیک کرنے والا ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہوگا۔ اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر، اس پہ پھر صحیح مسلم میں اگر قول بھی موجود ہے، صحیح مسلم آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے راوی عبد الرحمن المتوفی 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے اور وہ کتاب اللہ تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے۔ حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق، یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں۔ اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی، امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے۔ اہل حدیث منہج کی بات کرو، اہل حدیث فرقے کی، یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی، اہل سنت لکھی، یہ شروع سے چل رہی ہے جس میں سب متفق ہیں۔ 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے، لیکن ادھر نہیں ہوتی ہے۔ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ بلکہ انٹرنیشنل بزرگ قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفی 1225 ہجری بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ تفسیر مظہری انہوں نے بڑی مشہور ہے۔ ڈاکٹر سرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے سے ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے ڈاکٹر سرار صاحب نے بیٹا میری کمپیریٹو اسٹڈی میں میری پوری تحقیق قرآن تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایت کا نہ بیان دیا کریں، آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں۔ تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے، اور یہ شیخ احمد سرہندی المتوفی 1034 ہجری جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، جن کے بڑے بلند دعوے ہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ میں بیان کروں، ایک گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے، ان کے مطالبات بھی چاہیے۔ بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس کے مقدمے میں قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے، یہ ان کی سند ہوتی ہے، کوئی صحابی نہیں، کوئی اہل بیت نہیں، بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق اور بزرگوں نے لگتا ہے بخاری مسلم والی سے پڑھی گئی، یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں، صحیح مسلم 394 اس طبع تابعی جو حدیث کا راوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفی 158 ہجری امام حنیفہ کا ہم اثر ہے، امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، ذہن میں ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنائیں گے اس کو کرٹیسائز، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور ہمارے نبی کی سنت کے مطابق بھی سروائیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نقل کر دیا، یہ قرآن تفسیر مظہری قرآن کی تفسیر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ بل قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں بہت بڑا ٹاپک ہے، جب تک ڈیفینیٹ جو چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وثوق کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مجھے بھی اکثر لوگ ای میل کرتے ہیں میری قیامت کی نشانی ہے اور شام کے بارے میں حدیثیں ہیں، جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں، فلاں ہے بھائی، اس طریقے سے وہ کنفرم نہیں کر سکتا، سب کی پرسیپشن ٹھیک ہے نا جی، ایکسیپٹ کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی خاص حد تک کسی پریڈکٹ کر سکتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کریں اس ٹاپک میں قیامت کی نشانیوں کے اوپر ہم قیامت دڑے جو کچھ ہونا ہے اس سے پہلے ہی بیان کر رہے ہیں، بھائی قیامت بھی تیار ہے، باقی جو چیزیں گزر چکی ان کو تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا۔ تو بہرحال اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابیح جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے، پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 111 بھی اس کے اوپر، اس میں 142 احادیث ہیں قرب قیامت پر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر، امام مہدی سے ریلیٹڈ، دجال سے ریلیٹڈ، یہ آپ خود پڑھ لیں۔ انٹرنیشنل کے مطابق مشکات المصابیح 20ویں جلد میں جو اردو ہے، جلد آنا گنی شروع کر دی اردو ہے، اردو والی 5 جلدوں والی بھی ہے جو میں شیخ زبیر علی زئی صاحب جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہے، مکتبہ اسلامیہ کی 3 جلدوں والی، اس میں 30ویں جلد میں 5379 نمبر سے 5520 نمبر تک 142 احادیث سے موجود۔ اب تیسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، امام مہدی سے ریلیٹڈ صحیح مسلم 5 طرق ہیں، 7315 سے 7319 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ ہے، آخری خلیفہ مبارک جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا۔ تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نصرہ سے پوچھا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہے، یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہے۔ لہذا عمر بن عبدالعزیز بھی وہ 12ویں خلیفہ نہیں ہے بلکہ وہ 12واں خلیفہ امام احمد بن اللہ مہدی، عمر بن عبدالعزیز 7ویں خلیفہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی اور عمر بن عبدالعزیز 6 اور 7ویں جو ہے وہ عمر سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی جو گنتی میں 12ویں ہوں گے، ویسے ہمیں جو 9 ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہے، تو لہذا 12 خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بن عبدالعزیز نہیں، وہ بھی خلیفہ آنا ہے، تو 12 خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں ریزالو کیا ہے۔ یہ 12 خلیفہ قیامت تک ہے، صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی اور 12 خلیفے ہوں گے، قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں، 6 گزر چکے ہیں، بیچ میں آئیں گے اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ۔ اسی صحیح مسلم کو سپورٹ چوتھی سیدنا ابو سعید خدری المستدرک للحاکم میں ہے، انٹرنیشنل کے مطابق 8673 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا ہدایت یافتہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا، زمین سے نباتات سے نبلیں گے، زمین نباتات عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا، 7-8 سال زندہ رہے گا، پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا ہوگا۔ یہ مویشیوں کی بات کی ہو رہی ہے، تیسری جگہ عظیم ہوئی نا، تو آج دورے بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بچے گا جو اپنی بچے گا لیکن کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہو، جو اپنا اگائیں گے اپنا کھائیں گے وہی بچے گا۔ یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا، یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے؟ یہاں پہ زمین اگاتی ہے، رشیا کو برباد ہوا زمین نہیں اگاتی تھی، اصلا تو کوئی نہیں کھا سکتا، ایٹم بم کھا کے نہیں پیٹ بھر، یہ ملک آئیڈیل ہے کیونکہ زمین اگاتی ہے اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے۔ اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، جہاز سارے تباہ ہو جائے، کیا ہوگا؟ لوگ پیدل پہلے بھی تو کرتے تھے، اور آخرت میں بھی ایسے ہی معاملہ آخرت والے میں ہونے والا ہے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنسی سے ابھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے۔ بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر، ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے بعد گائے کا پیتا ہے، آپ دودھ پیے، دودھ ختم کر دیں پوری دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا مویشیوں کے اوپر۔ یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے، یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے۔ سورۃ النحل میں میں نے اتنا جو لیکچر ریکارڈ کرو ہے مویشیوں اور اسی لیے کرایا کہ پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، سیدنا علی بن ابی طالب سے انٹرنیشنل کے مطابق 4283 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہے، یعنی ہر حال میں یہ ہو، اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی 1000 سال کی ہو سکتی ہے، 500 سال کی، بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا، یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا میں عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے قریب ہوگی۔ 6ٹھی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284 اور سنن ابن ماجہ میں 4086 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد، لیکن وہ روایت صحیح ہے، یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی، بات فاطمہ کا موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور خان سے روایت کر رہے ہیں اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات کی ثابت نہیں ہے، منقطع روایت نہیں ہے۔ 7ویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سنن ابی داؤد میں 4282، جامعہ ترمذی میں 2230، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے،
امام ذاہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی۔ 8ویں حدیث بھی سیدنا علی بن ابی طالب سے ہے، سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، امام احمد میں بھی موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا۔ ایک رات کے اندر حالات ہوگا کیا ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے ایک رات میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئی، ورنہ میں تو ہم دسے نا کہ بھائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی شیعہ نے نہیں چھڑنا، شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا، خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آ گیا تو جو بندیاں بریلویوں نے کہا پہلے مقلد کرو امام حنیفہ تھا، پھر اگلی گل ہوئی اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے جھوٹے، تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہو، اسپیشل پروٹیکشن، اور اس کو سپورٹنگ حدیث بھی ہے، 9ویں حدیث ہے سیدہ ام سلمہ سے، سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ، بعد میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں 4283 قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ، پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہو، اچانک ہی اللہ تعالیٰ کا دل پھیر دے گا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اسے قتل کرنا، اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے، تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا، وہ زمین میں فساد ہو جائیں گے، شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے۔ یہ روایت ہوتی ضعیف لیکن مسلم میں اس کو سے موٹیو دو اور ام سلمہ یہ لگتا ہے کہ اسی کا صحیح مسلم 7244 اور 7240 کی دو طریق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین بہتر ساتھ جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ، ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ختم نہیں ہونے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریث والی لعنت بھی ختم ہو چکی ہے۔ بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی 9 کی 9 حدیثیں یہ دو تھیں مرفوع احادیث، اب 3 حدیثیں اور رہ گئی لیکن ان پہ میں ایک بات قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں، ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے یعنی بنو اسماعیل بنی اسرائیل میں سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے وہ بنو اسرائیل میں سے، لہذا یہ دو الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع تواتر۔ یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ گاندھی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا، وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے، مہدی کا انکار کرتے ہیں تو اپنے تواتر پہ بات کرتے، روایتوں کو نہیں مانتے، تواتر تو ہے اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے، مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے، دونوں شخصیات کے تواتر، وہ بنو اسماعیل سے امام محمد سے اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4043 لیکن وہ روایت صحیح، اس میں الفاظ ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں، اور وہ غلام قادیانی یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ مہدی ایک شخصیت کے نام ہے اور وہی مسیح موعود بعد کی میں، پہلے تو اس کا دعویٰ یہ تھا بعد میں اور دعویٰ کر دیا، تو یہ روایت ہی بالکل جعلی روایت بالکل ضعیف ہے، تمام محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں، اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابان بن صالح کا سما حسن بصری سے ثابت ہے، یہ منقطع روایت ہے، اس میں حسن بصری تدلیس کر رہے ہیں، حسن
حسن بصری کی تدریس. اگر کوئی اس کو ضعیف نہیں مانتا تو اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ فقی، علم الکلام، سارے بول دیں فقی، اینٹی وینم لاجیکل آنسر. اسی ذوق کے ساتھ وہ روایت ہے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے. تیسری جلد کے اندر عصبیت اور مفاخرت کے بیان کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو. تمہیں اپنے خاندان پر فخر ہے، اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اعوذ باللہ تعالی ایسی بےہودہ بات ہے ہمارے محبوب کر سکتے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جن کو قرآن نے کہا جن کو اخلاق کے بلند ترین درجے پر. اور بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم تھی. کنواری لڑکی، یہ بات کنواری لڑکی اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے شرم یاولی یہ روایتی جعلی ہے. یہ مسند امام احمد میں مشکات 4902 اور ذوق کیا ہے؟ سیم وہی ذوق کہ حسن بصری مدلس ہے اور آنسی مدلس ہے. آؤ اپنے ایمان پر بات کرو. اس لیے میں نے پھر پورا لیکچر ریکارڈ کیا ہے. نمبر 36 ضعیف الاسناد اور منقطع احادیث کے فقرے کا تحقیقی جائزہ. قادیانیوں کے حوالے سے 2 لیکچر میرے بڑے امپورٹنٹ ہیں. مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام، اور مسئلہ نمبر 40 ہے ختم نبوت کے اوپر خاتم اور خاتم کی جو بحث کرتے ہیں. اس حوالے سے لیکچر آپ سن سکتے ہیں. آخری 3 حدیثیں موقوفاً ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر. اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بتائے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نبی کے بتانے سے پتہ چلی ہے صحابی کے پاس کوئی وحی نہیں آتی. اسے حدیث موقوف کہتے ہیں. یہ تینوں غیر 10ویں حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ہے. المستدرک للحاکم میں 8658. کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جائے. پھر لوگ قتال کریں گے کافروں کے خلاف، انہیں شکست ہوگی. پھر ایک حاشقی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی اطرت سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا. پھر لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ دجال کا یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی کے ذریعے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں گے. 11ویں حدیث سیکنڈ سیدنا ابن عباس سے موقوفاً ہے. المصنف ابن ابی شیبہ اردو میں آ گئی ہے. المصنف ابن ابی شیبہ 11 جلدوں میں یہاں رکھی ہے. اس میں ہم آخری جلد میں کتاب الفتن نکالیں تو 200 حدیثیں ہیں امام مہدی پر، دجال پر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. 200 یہ جتنی میں بیان کروں یہ ساری اس میں اکیلی میں موجود. دنیا کی سب سے بڑی احادیث و آثار کی کتاب 38,000 احادیث و آثار امام بخاری اور امام مسلم کے استاد المصنف ابن ابی شیبہ کے ساتھ موجود ہے. اس میں یہ موقوفاً روایت ہے ابن عباس کی اور اس کا نمبر ہے 37,641. اور فضائل صحابہ جو کتاب ہے احمد بن حنبل کی اس میں بھی موجود ہے. جلد 4 صفحہ 376 پہ 1831. ابن عباس کہتے ہیں کہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا. تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عباس کہ کیا بوڑھے لوگ اسے نہیں پا سکتے؟ کہ کہا گیا نوجوان بڑھی ہڈیاں تو سمجھانے بڑا ہوگا. آج جوان بندی گال حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جوان ایمان لے گئے ہیں نا. اصحاب کہف بھی جوان ہی تو میرے خیال ہے بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا بوڑھے لوگ نہیں حاصل کر سکیں گے امام محمد مہدی کو اور کیا صرف جوان ہی اس کو پائیں گے. تو ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہوا امر اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کی میں جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے کوئی جوان نہ پہنچ سکے اور کوئی بوڑھا امام مہدی ہو. اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ فرمائے. آمین آمین. آخری حدیث آج کے لیکچر کی 12ویں حدیث امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ 12ویں خلیفہ سے ریلیٹڈ 12ویں حدیث. یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف طرق ہے. یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا ثوبان سے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8531 نمبر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے ہو تو ان کا
کا استقبال کرو کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی۔ یہ موقوفاً ہے، سیدنا صوبان کا قول مرفوع ضعیف ہے، لیکن ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقع۔ خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، یعنی اہل عرب کو کہا گیا، ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں ہے، عجمیوں کی طرف سے۔ جو خراسان تو یہ ایران، افغانستان اور رشیا، یہ پوری بیلٹ کو خراسان اب تو یہ ملت بن چکی ہے۔ ادھر سے بر ہمونی اب یہ نہیں ہے، یہاں پر کچھ لوگوں نے لشکر خراسانی بنا دیا، نام رکھنے میں بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، نام رکھنے سے کیا؟ آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ دیں تو روح افزا بن جائے گی، کالا جھنڈا اٹھا لیں تو آپ مہدی بن جائیں گے۔ نام بھی رکھ دیں اپنے بیٹے کا محمد عبداللہ کی، بیٹے کا نام محمد رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ کسی آمنہ نامی عورت کے ساتھ شادی کرے، بیٹے کا نام عبداللہ رکھ، اس طرح امام مہدی کا بننا ہے یہ اس طرح جعلی طریقے سے، نہ تو کوئی خراسانی بننا ہے تو نہ کوئی یہ کالے جھنڈے اٹھانے سے ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ امت کو خود بخود اس حوالے سے، ورنہ تو قادیانیوں کا پتہ ایم ٹی وی ہے، مسلم ٹی وی قادیانیوں کا ہے، تو نام تو انہوں نے ایم ٹی وی رکھا، تو قادیانی کیا مسلمان ہے؟ تو اس طریقے سے اگر کوئی لشکر خراسانی رکھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ میں امام مہدی کے اس کے اوپر چلو، کالا جھنڈا بھی چڑھا لیا ہے، تو اس سے کچھ بھی نہیں بننا۔ یہ کالی پگڑی پہن کے تو کچھ بن جانا، یہ تو سارا میک اپ ہے، آپ کر لیں۔ وہ اشفاق احمد صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو چکا اس کو آپ پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں، انجن تو خراب ہے نا، انجن تو خراب، تو آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں، مولوی داڑھی لمبی لمبی رکھ لیں، پگڑیاں باندھ لیں، کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں، گنے کو اٹھا لیں، تلواریں اٹھا لیں، اس طرح کرنے سے کوئی محمد بن عبداللہ المہدی یا اس کے گروہ کا بندہ تو نہیں بن جائے، وہ تو جب معاملہ ہوگا جس ہوگا۔ اور اس طریقے سے آج کل میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جماعت الدعوہ والے، لشکر طیبہ اور یہ باقی لوگ اور روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ روایتیں تو اس کی تقریباً ساری ضعیف ہیں، صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر، انٹرنیشنل کے مطابق 3177 نمبر ہے۔ ایک چیپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے، اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل کے مطابق، اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے، دو بعد اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کیا۔ پہلا وہ کہ جو حضرت پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا۔ غزوہ کہتے ہیں لڑائی، کوئی بھی لڑائی، یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہو وہ غزوہ ہوتا ہے، اور جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے، یہ بالکل جعلی بات، ایسا نہیں۔ یہ کوئی غزوہ کہتے ہی لڑائی، سریہ کہتے ہیں رات پر نکلنے کو، تو غزوہ یا سریہ کے ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کیے ہیں، ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ کو کوئی نہیں سنا۔ آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے، جس میں خالد بن ولید کو رومن امپائر سے بچا کے لے کے ایسے پہلے سیدنا زید بن حارثہ شہید ہو گیا، آپ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جو مسلمانوں کی سبا سلاری آ گئی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں نے ابھی گئے والے لیکچر میں بتائی ہے، مسئلہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر دور کا منظر، تو آپ تو موجود نہیں تھے، جسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے، حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا۔ یہ غزوہ اور سریہ کی جو یہ ڈیفینیشن غلط ہے، کیونکہ اسے بریلویوں نے حضرت ناظر کا عقیدہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں غزوہ ہند ہے تو آپ سب خود بھی آئیں گے، وہ پائیے پہلے ایک عقیدہ ہی جعلی بناتے ہو، اس میں فٹنگ کرتے ہو باتیں۔ غزوہ موتا میں بالکل اللہ کے نبی تو شامل نہیں تھے، وہ کیوں غزوہ موتا ہے؟ یہ بالکل جعلی باتیں، کسی حدیث میں تفریق نہیں ہے۔ یہ سنن نسائی 3177 کے دو گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے، نمبر 1 جو غزوہ ہند میں شامل ہو گئے، اور نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ۔ اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے، اس قربے کیا تشہد میں بیٹھ نہیں سکا، قیام کی طرف چلا گیا، راستے میں بھی اگر اسے یاد آئے گا تو قیام کی طرف جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی اسلام کا اس طریقے سے تشہد رہ گیا تھا تو آپ علیہ السلام نے پھر اینڈ پر سجدہ تھا، چونکہ مرد کے لیے ٹخنوں کو ننگا کرنا ضروری ہے، نماز کی دیگر فولڈ کرنی پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ مجبوری ہے، ادروائز تو پینٹ کی چھوٹی ہونی چاہیے جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہوتی ہے، لیکن اس ڈر سے کہ فولڈ کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، آپ ٹخنوں کو ننگا نہ کریں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ سنن داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، یعنی ایسے کپڑے سے جو آزار کے طور پر
تہمت کی شکل میں یا شلوار کی شکل میں پہنتے ہیں. ویسے جراب پہنی ہو وہ معاملہ الگ ہے جو آپ اپنے اوپر سے